اور خوشخبری دے دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے نیک، کام کیے انہوں نے نیک، اس بات کی ان لہم بے شک ان کے واسطے جنات باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا جب کبھی دیا جائے گا ان کو، منہا ان باغوں کا، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقا کھانے کو، قالوا تو وہ ہر دفعہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل یہ تو وہی ہے جو دیا جا چکا ہے ہم کو، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور دیے بھی جائیں گے ان کو پھل ایک دوسرے سے صورت میں ملتے جلتے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فِيهَا ان بہشت کی باغوں میں، أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ سب ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ میری عزت مآب اسلامی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے قرآن کریم کی حقانیت کا تذکرہ فرمایا، صداقت کا تذکرہ فرمایا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ قرآن کریم ہر لحاظ سے معجز ہے، بے مثل و بے نظیر ہے، اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجز، اپنی حکیمانہ ہدایات کے اعتبار سے معجز، اپنی روحانیت کے اعتبار سے معجز ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی مثل کوئی کلام نہیں لا سکتا۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں جو قرآن کریم کو حق جانتے ہیں، منزل من اللہ سمجھتے ہیں، اور قرآن کریم سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں، بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو مسرت امیز خوشخبری سنا دیجیے۔ بشر میری عزت مآب اسلامی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اس خبر کو کہا جاتا ہے جس کے سننے کی وجہ سے آدمی کے چہرے پر مسکراہٹ، خوشی کے آثار ظاہر ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو مسرت امیز خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لا چکے اور وہ نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کے بھی پابند ہیں، ان کو مسرت امیز یہ خوشخبری سنا دیجئے، ان لہم کہ بے شک ان کے رہنے کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یا تو وہ جو باغات ہیں نہروں کے کناروں کے اوپر لگے ہوئے ہوں گے، یا پانی ان کے نیچے جاری ہوگا، اور جنتی لوگ اپنے محلات میں بیٹھ کر ان باغوں کا دیدار اور نظارہ کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے متعلق چند احادیث مبارکہ بھی جو جنت کی صفات کے بارے میں وارد ہوئی ہیں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول زمرۃ يدخلون الجنۃ بے شک سب سے پہلی وہ جماعت جو جنت میں داخل ہوگی، علی صورت القمر لیلۃ البدر 14ویں رات کے چاند کی صورت پر، یعنی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، یہ لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ثم الذین یلونہم علی اشد کوکب دری فی السماء اضاءۃ پھر ان کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو آسمان میں روشن ستارے کی چمکنے کی طرح چمکدار ہوں گے روشنی میں، یعنی جس طریقے سے کوکب دری آسمان میں چمک رہا ہوتا ہے،
اسی طرح ان کے چہرے بھی اسی طرح چمکتے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ گروہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا یبصقون ولا یمتفقون، جنت میں نہ تھوکیں گے اور نہ اسی طریقے سے ناک صاف کریں گے۔ ولا یتغوطون، اور نہ پخانہ کریں گے۔ ولا یبولون، اور نہ پیشاب کریں گے۔ امشاطہم الذھب، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ ورشحہم المسک، اور ان کا پسینہ کستوری ہوگا۔ ومجامرہم الالوۃ، اور ان کی انگیٹھیاں عود لکڑی کی ہوں گی۔ وازواجہم الحور العین، اور ان کی بیویاں حور عین ہوں گی۔ علی خلق رجل واحد، ان سب کے اخلاق ایک ہی آدمی پر ہوں گے۔ وعلی صورت ابیہم آدم 60 ذراعا فی السماء، اور اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے قد پر 60 ہاتھ لمبے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ جنتی لوگ ہیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل الجنت یأکلون ویشربون، اہل جنت کھائیں گے اور پئیں گے۔ ولا یبولون، اور نہ پیشاب کریں گے۔ ولا یتغوطون، اور نہ پخانہ کریں گے۔ ولا یمتخطون، اور نہ ناک سینکیں گے۔ ولا یبزقون، اور نہ تھوکیں گے۔ یلہمون الحمد والتسبیح کما یلہمون النفس، ان کو الہام کی جائے گی حمد اور تسبیح، کما یلہمون، جس طرح الہام کیا گیا، النفس سانس، یعنی جس طریقے سے سانس انسان کا چل رہا ہے، اب سانس کا چلنا انسان کو کسی دوسری چیز کے کام کرنے سے مانع نہیں بنتا، رکاوٹ نہیں بنتا، اسی طریقے سے وہ لوگ، ان کا سانس اللہ تعالیٰ کی حمد ہوگی، تسبیح ہوگی، وہ بھی اسی طریقے سے ان کی زبانوں پر جاری ہوگی۔ طعامہم جشاء، ان کا کھانا ایک ڈکار ہوگا، ڈکار آنے سے سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ ورشح کرشح المسک، اور ان کا پسینہ جس طریقے سوری کا پسینہ ہوتا ہے، اس طریقے سے ان کا پسینہ، یعنی پسینہ آئے گا تو وہ بھی خوشبودار ہوگا، اس سے بھی خوشبو مہک رہی ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للمؤمن فی الجنۃ لخیمۃ من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفہ، بے شک مومن کے لیے جنت میں سبز موتیوں کا ایک خیمہ ہوگا جو بہت کشادہ ہوگا، اندر سے خالی، بہت وسیع ہوگا۔ طولها فی السماء 60 میلا، اس کی لمبائی آسمان میں 60 میل ہوگی۔ للمؤمن فیہا اہلون، اس خیمے میں مومن کے گھر والے بھی بس رہے ہوں گے۔ یطوف علیہم المؤمن، مومن ان پر باری باری چکر لگائے گا۔ فلا یری بعضهم بعضا، بعض ان کے بعض کو نہیں دیکھ سکیں گے، یعنی اتنا زیادہ کشادہ ہوگا، حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتا دیجئے، مما خلق اللہ الخلق، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا؟ قال من الماء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پانی سے پیدا کیا۔ قلت الجنت ما بناؤها، میں نے عرض کی جنت کس چیز سے بنی ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لبنۃ من فضة ولبنۃ من ذهب، ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے۔ وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَزْفَرُ، اور اس کا گارا ازفر کستوری کا ہے۔ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور اس کے کنکر موتی اور یاقوت ہیں۔ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور زعفران اس کی مٹی ہے۔ مَن يَدْخُلُهَا يَنْعَمْ،
جو آدمی اس میں داخل ہوگا ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا، ولا یبعث کبھی تکلیف نہیں اٹھائے گا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، ویخلد اور ہمیشہ رہے گا، ولا یموت اسے کبھی موت نہیں آئے گی، ولا تبلا ثیابہم ولا یفنا شبابہم اس کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت درجہ بے شک جنت میں 100 درجے ہیں، ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض 2 درجوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جیسا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، والفردوس اعلیٰ درجہ اور ان میں سے سب سے اعلیٰ درجہ فردوس کا ہے، ومنها تفجر انہار الجنت الاربع اور بہشت کی 4 نہریں فردوس سے پھوٹ رہی ہیں، نکل رہی ہیں، ومن فوقها یکون العرش اور فردوس کے اوپر عرش الہی ہوگا، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم خاص ہیں، 10 سال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی، یہ راوی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لسوقا بے شک جنت میں ایک بازار ہوگا، یأتونہا کل جمعہ جنتی لوگ ہر جمعہ کو اس بازار میں آئیں گے، فتحب ریح الشمال تو وہاں پر شمالی جانب سے باد شمال چلے گی، شمال کی جانب سے ایک ہوا چلے گی، وہاں پہ کستوری کے ڈھیر ہوں گے، عنبر اور کستوری کے ڈھیر ہوں گے، فتحثو فی وجوہہم وثیابہم وہ ہوا ان خوشبو کو ان جنتیوں کے چہروں پر بکھیرے گی اور ان کے کپڑوں پر بکھیرے گی، فیزدادون حسنا وجمالا تو ان کے حسن میں اور جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا، فیرجعون الی اہلہم وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹیں گے، وقد ازدادوا حسنا وجمالا اور ان کے گھر والے بھی حسن و جمال میں بڑھ چکے ہوں گے، خوبصورتی میں اور اضافہ ہو چکا ہوگا، فیقول لهم اہلہم گھر والے ان جنتیوں کو کہیں گے واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا اللہ کی قسم البتہ تم ہم سے جانے کے بعد حسن میں بڑھ چکے ہو، جمال میں بڑھ چکے ہو، تمہارے حسن و جمال میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، فیقولون وہ جنتی لوگ اپنے گھر والوں کو کہیں گے وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدتُّمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا اللہ کی قسم تم بھی ہمارے بعد حسن و جمال میں بڑھ چکے ہو۔ سبحان اللہ، حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ آخری حدیث سنا رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نقل کرتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے قال محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت لمجتمعا للحور العین بے شک جنت میں حور عین کا ایک مجمع ہوگا، ایک محفل ہوگی، یرفعن باصوات لم تسمع الخلائق مثلها وہ حور عین ایسی بلند آواز سے ترنم گائیں گی، گیت گائیں گی کہ مخلوق نے ان جیسی آواز نہیں سنی، یقولنا وہ کہیں گی حور عین کہیں گی نحن الخالدات فلا نبید ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی فنا نہیں ہوں گی، ونحن الناعمات فلا نبعث ہم ہمیشہ ناز و نعمتوں والی ہیں، فلا نبعث کبھی غم زدہ نہیں ہوں گی، کبھی پریشان نہیں ہوں گی، ونحن الراضیات فلا نسخط ہم ہمیشہ راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گی، طوبی لمن کان لنا وکنا لہ خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو ہمارے لیے ہو اور ہم اس کے لیے۔ سبحان اللہ۔
یہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ فرمایا مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان نعمتوں کا تذکرہ نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں ان نعمتوں کے بارے میں وسوسہ اور کھٹکھٹا تک بھی پیدا نہیں ہوا۔ میری عزت مآب اسلامی ماؤ بہنوں اور بیٹیوں، جو کچھ ہم سوچتی ہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں عطا فرمائیں گے، اور جو ہمارے وہم و گمان سے بھی دور ہیں اللہ وہ نعمتیں بھی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اے اللہ میں تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اے اللہ میں تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ اے اللہ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ یہ بجا ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل نگاہوں سے دور ہے۔ اے اللہ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ سبحان اللہ، ہم اللہ کی عظمتوں سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ بے شمار عطا فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسرت امیز خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور کام کیے انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اس کے اندر میری عزت مآب اسلامی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، عمل صالح وہ ہوتا ہے جس میں 4 چیزیں ہوں۔ نمبر 1 علم ہو، نمبر 2 نیت ہو، نمبر 3 صبر ہو، نمبر 4 اخلاص ہو۔ اب ہم نماز پڑھ رہی ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ فرض ہے، اور ساتھ ساتھ نیت بھی کر رہی ہوں کہ ظہر کی نماز اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتی ہوں، اور ساتھ صبر بھی کرنا ہے، ہمیشہ کی اختیار کرنی ہے طاعات پر، نیکیوں پر۔ یہ نہیں کہ آج ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر کی نماز پڑھ لی، مغرب کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھ لی، تہجد پڑھ لی پھر چھوڑ دی، نہیں، ہمیشہ نیکیوں پر صبر اختیار کرنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مصیبت آ جائے اور اسی طریقے سے مصیبت آ جائے، گھبراہٹ آ جائے تو واہ ویلا نہیں کرنا، چیخنا چلانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ والاخلاص، اور چوتھی چیز ہے اخلاص، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اس میں دکھلاوا نہ ہو، جو کام بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، وہ عمل صالح ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک، یعنی اعمال صالحہ کرتے رہتے ہیں۔ آج اعمال صالحہ کا وقت ہے، نیک اعمال کرنے کا وقت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ یہ زندگی اس کو بیکار نہ سمجھو، اس کو قیمتی بناؤ، ہر دم اللہ کو یاد کر، نہ زندگی برباد کر، ہر دم اللہ کو یاد کر، نہ زندگی برباد کر، یہ اجڑے دل کو آباد کر، کر گن عمل اج وقت ہے۔ کہتا ہے کہ ہمیشہ اللہ ہی کو یاد کرو، اپنی اس قیمتی زندگی کو برباد نہ کرو، اپنے ان اوقات کو ضائع مت کرو، اپنے ویران دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرو، کر گنو عمل آج وقت ہے۔ اے تیرا نازک بدن تھی سی زمیں اندر دفن، کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمہارا نازک بدن ہے، میرا نازک بدن ہے، ایک دن اس نے زمین کے اندر دفن ہونا ہے۔
میری عزت مآب اسلامی ماؤ بہنوں اور بیٹیوں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، تھوڑی سی چوٹ لگ جائے، تھوڑی سی بیماری آ جائے، انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، انسان بخار کو برداشت نہیں کر سکتا، نزلے زکام کو برداشت نہیں کر سکتا، تو انسان کا جسم بالکل نحیف ہے۔ فرمایا اے تیرا نازک بدن تھی سی زمین اندر دفن، یہ تمہارا نازک بدن ایک دن یہ زمین کے اندر دفن ہوگا، پوشاک تیری ہے کفن، لباس تیرا کفن ہوگا، کرگن عمل اج وقت ہے، ہر دم اللہ کو یاد کر، نہ زندگی برباد کر، ای اجڑے دل کو آباد کر، کرگن عمل اج وقت ہے، سوڑی سامی تنگ ہے، کوئی نہ موری منگ ہے، کہہ رہا ہے کہ قبر جو ہے وہ اس کے اندر کوئی سوراخ نہیں ہے، سوڑی سامی تنگ ہے، کوئی نہ موری منگ ہے، منکر نکیر دی جنگ ہے، منکر نکیر پوچھے گئے من ربو کا تیرا رب کون، من نبیو کا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون، ما دینو کا تیرا دین کون، تو وہی جواب دے سکے گا جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا ہوگا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، دین اسلام پر عمل کیا ہوگا، وہ صحیح صحیح جواب دے گا۔ تو کہہ رہا ہے سوڑی سامی تنگ ہے، کوئی نہ موری منگ ہے، منکر نکیر دی جنگ ہے، کرگن عمل اج وقت ہے، ہر دم اللہ کو یاد کر، نہ زندگی برباد کر۔ تو اعمال ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی بجا لائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مسرت امیز خوشیوں سے بھری ہوئی جو چہروں پہ مسکراہٹ لانے والی ہے یہ خبر سنا دیجئے، ان لہم، بے شک ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، باغات ہیں، جمع کا صیغہ حق تعالی شان اس نے استعمال فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جنت کی مختلف درجات ہیں، مختلف قسمیں ہیں، ایک جنات الفردوس، ایک جنات عدن 2، جنات النعیم 3، اور جنات المأوا 4، اور دار الخلد 5، علیون 6، اور بعض مفسرین نے دار السلام، دار القرار، دار الجلال کا بھی اضافہ فرمایا ہے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں جنت تو ایک ہے لیکن اس کے طبقات مختلف ہیں، ہر مرد و عورت کو اس کے نیک اعمال کے بقدر مختلف طبقات میں داخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ ان کو مسرت امیز یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، رحمت الہی کی ندیاں چل رہی ہوں گی، رحمت الہی کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی۔ جنت کے اندر جب داخل ہو گئے، کلما، جب کبھی، رزقوا، ان کو عطا کیا جائے گا، منہا، جنت کے پھلوں میں سے، من ثمرۃ، کوئی پھل، رزقاً، کھانے کو، فرشتے ایک مرتبہ پھل لے کر آئے، جب دوسری مرتبہ فرشتے پھل لے کر آئیں گے تو جنتی لوگ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو اس سے پیشتر ہمیں دیا گیا ہے، یعنی یہ تو وہی ہے۔ تو ملائکہ فرمائیں گے کل یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے اس پھل کو کھا، فاللون واحد والطعم مختلف، رنگ ایک ہے، ذائقہ مختلف ہے، آسمان و زمین کا فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ میری عزت مآب اسلامی ماؤ بہنوں اور بیٹیوں، جنت میں اللہ تعالیٰ جو پھل عطا فرمائیں گے وہ شکل و صورت کے اعتبار سے تو دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوں گے، لیکن ذائقہ سبحان اللہ ان کا اپنا ہی ذائقہ ہوگا، اپنی ہی لذت ہوگی۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے بھی جائیں گے ان کو پھل ایک دوسرے سے صورت میں ملتے جلتے۔ اب ان کو جو پھل دیے گئے اس کی 2 تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ کہ ایک مرتبہ فرشتے جب انہوں نے ان کو پھل عطا کیا، اب دوسری مرتبہ جب ان کو پھل دیں گے تو وہ کہیں گے بھائی یہ تو وہی ہے جو ابھی ہم نے کھایا ہے جنت میں، ایک تفسیر یہ۔ دوسری تفسیر یہ تو وہی پھل ہے جو ہم دنیا میں کھا چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ شکل و صورت کے اعتبار سے تو ایک جیسے ہوں گے لیکن ذائقہ میں مختلف ہوں گے۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے فیہا ان باغوں میں ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ سبحان اللہ، ہمہ قسم کی پاکیزہ۔ جی وہاں آپ کو ابھی میری عزت مآب اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں حدیث مبارکہ سنائی کہ جنت میں کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں ہوگی، پیشاب نہیں ہوگا، پخانہ نہیں ہوگا، ریٹ نہیں ہوگی، ہر قسم کی گندگیوں سے پاک پاکیزہ بیوی حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، اور اسی طریقے سے باطنی طور پر بھی پاک ہوں گی۔ ان بیویوں کے دل میں کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی کینہ نہیں ہوگا، کوئی بغض نہیں ہوگا، ہر قسم کی علائش سے پاک ہوں گی، بے پناہ اپنے خامدوں سے محبت کرنے والیاں ہوں گی، بے پناہ اپنے خامدوں سے محبت کرنے والیاں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ سب ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل ہو گئے، اب پھر جنت سے نکلیں گے نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں مومن کے لیے تیار کر رکھی ہیں، بشرطے کہ مومن اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانے۔ اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر، نور سے اپنا سینہ بھر، اللہ 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 کر، جیے تو اللہ کی ہو کر جی، مرے تو اللہ کی ہو کر مر، اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر، نور سے اپنا سینہ بھر، اللہ 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 کر، تیری زباں ہو اللہ کا ذکر، تیرا دل ہو اللہ کا گھر، تیری زباں ہو اللہ کا ذکر۔ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ عباد الرحمن کون ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عباد الرحمن وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں لربہم اپنے رب کے سامنے، سجدن سجدے میں، وقیاما اور قیام میں، مطلب یہ کہ رات کو کھڑے ہو کر خدا تعالیٰ کے سامنے نمازیں ادا کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، یہ عباد الرحمن ہیں۔ جیے تو اللہ کی ہو کر جی، مرے تو اللہ کی ہو کر مر، اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر، تیرے قدم ہوں اللہ کی راہ، تیرا سر ہو اللہ کا در، اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر۔ ایک اللہ والے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے اللہ اللہ نال دم دے کر دی رہو ویلی نہ بہو، رات دن ہے خالی بھانڈا بھر دی رہو ویلی نہ بہو، اللہ اللہ نال دم دے کر دی رہو ویلی نہ بہو، رات دن ہے خالی بھانڈا بھر دی رہو ویلی نہ بہو۔ کہتا ہے کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہو، اللہ اللہ نال دم دے کر دی رہو ویلی نہ بہو، جس طریقے سے سانس چل رہا ہے سانس کے ساتھ ساتھ اسی طرح اللہ کو یاد کرتی رہو، اللہ اللہ نال دم دے کر دی رہو ویلی نہ بہو، رات دن خالی بھانڈا بھر دی رہو ویلی نہ بہو۔ کہتا ہے کہ اعمال نامہ خالی پڑا ہوا ہے نیکیوں سے، اس کو بھر لو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، تسبیحات سے اس کو بھر لو۔ عمل باجو گل نکائی کیڑی شیخی تینوے، کہہ رہا ہے کہ اعمال کے بغیر تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی، پھر تکبر کس چیز کا، اترانا کس چیز کا۔ عمل باجو گل نکائی کیڑی شیخی تینوے، اڑی امیر اب ڈاڈھے کولو ڈردی رہو ویلی نہ بہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو، اللہ اللہ نال دم دے، اللہ اللہ نال دم دے کر دی رہو ویلی نہ بہو، ہک دی ہو ہک دردی ہو ہک درتے رہو ویلی نہ بہو۔
کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو، نظر و نیاز مانو تو اللہ کی مانو، عبادت کرو تو اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی منت نہ مانو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکو۔ منت ماننا، نظر و نیاز ماننا عبادت ہے، عبادت خالص اللہ کا حق ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت بھی نہ کرو، تعلق اللہ سے اپنا مضبوط بناؤ۔ اگلی آیت، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ان اس بات سے، یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی سی مثال، ما بعوضۃ فما فوقها، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کی، فاما الذین، سو وہ لوگ، آمنو جو صاحب ایمان ہیں، فیعلمون وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، بے شک وہ مثال بالکل ٹھیک ہے، بموقع ہے، ان کے رب کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ واما الذین کفروا، اور رہے وہ لوگ جو منکر ہیں، جو کافر ہیں، خدا تعالیٰ کی ذات کے انکاری ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، فیقولون وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، آخر اس مثال سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، اس مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، اور اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو راہ راست پر لاتا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا مگر صرف ان لوگوں کو جو فاسق ہیں۔ میری عزت مآب اسلامی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا چیلنج کیا، اے کفار، یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اس کے جملہ احکام کو مانو، یہ سب بالکل برحق ہیں، جیسے اللہ سچا، اللہ کا کلام بھی سچا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق کا بنایا ہوا نہیں ہے، اور اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسا تم بھی کلام، اس جیسی ایک صورت تم بھی بنا کر لاؤ۔ جب وہ عاجز آ گئے، اس جیسا کلام نہ لا سکے، تو وہ مان گئے کہ جی بالکل ہم مانتے ہیں، ہم اس قرآن جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتے، اس کا مثل نہیں لا سکتے، لیکن انہوں نے ایک اور دلیل بیان کی، ایک اور دلیل پیش کی کہ جی اس دلیل کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ مخلوق کا کلام ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے وہ دلیل کیا پیش کی ہے، وہ دلیل اللہ تعالیٰ نے پھر اس دلیل کا رد کیا، وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے، ایک جو بڑا آدمی ہوتا ہے، معزز آدمی ہوتا ہے، جب وہ کلام کرتا ہے تو وہ اپنے کلام میں حقیر اور ذلیل چیزوں کی مثالیں بیان نہیں کرتا، اپنے کلام میں حقیر اور ذلیل چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا۔ اگر یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں حقیر چیزوں کی اور گھٹیا چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی، مثلا اس میں مچھر کی مثال نہ ہوتی، اس میں مکھی کی مثال نہ ہوتی، اس میں مکڑی کی مثال نہ ہوتی، اس میں شہد کی مکھی کی مثال نہ ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید کی ہے کہ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ مثال جو لائی جاتی ہے وہ ممثل لہو کی وضاحت کے لیے لائی جاتی ہے، مثال میں اور ممثل لہو میں مطابقت ہونا ضروری ہے، جیسا ممثل لہو ہوگا اسی کے مطابق مثال بیان کی جائے گی۔ میری عزت مآب اسلامی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ جو کفار مکہ تھے، یہ بتوں کو اپنا رب مانتے تھے، بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے تھے، اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، منتیں مانتے تو بتوں کی مانتے، نظر و نیاز بھی تو انہی بتوں کی ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید کی اور ان کے بتوں کی بھی تردید کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے بتوں کی مثال بیان کی، سنیے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مثال ان لوگوں کی، الذین جنہوں نے اتخذوا بنا لیا، من دون اللہ اللہ کے ما سوا، اولیاء حمایتی دوست، کمثل العنکبوت مکڑی کی سی ہے، اتخذت بیتا جس نے اپنا گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ اور بے شک گھروں میں سے سب سے کمزور گھر، لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ
البتہ مکڑی کا گھر ہے، لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کافر جن معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح مکڑی کے گھر کی طرح ہیں، کمزوری میں، پستی میں، ذلت میں۔ میری عزت مآب اسلامی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے، ایک کپڑے کا تھوڑا سا دامن اس کو لگ جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی تمہارے معبودان باطلہ جن کو تم اپنا حمایتی سمجھتے ہو، یہ بھی اسی طرح کمزور ہیں، یہ بھی اسی طرح کمزور ہیں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معبودان باطلہ کی ایک دوسری بھی مثال بیان کی، چونکہ یہ جو ان کے معبودان باطلہ تھے وہ گھٹیا تھے، حقیر اور ذلیل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مثال کے لیے بھی انہی چیزوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ مثال اور ممثل لہو میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں میری عزت مآب اسلامی ماؤں، بہنوں اور بیٹی ہو، ایک آدمی شجاع ہو، بہادر ہو تو اس کو تشبیہ دی جاتی ہے شیر کے ساتھ، اسی طریقے سے حق کو تشبیہ دی جاتی ہے نور کے ساتھ، اور باطل کو تشبیہ دی جاتی ہے ظلمت کے ساتھ۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنیے گا، کان لگا کر سنیے گا، ان الذین تدعون، بے شک جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا جن بتوں کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز نہیں بنا سکتے مکھی کو، وہ ہرگز مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر ان سے مکھی کوئی چیز سلب کر لے جائے، چھین لے جائے، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ، وہ اس سے اس چیز کو واپس نہیں لا سکتے، ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے عبادت کرنے والا اور کمزور ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو مکھی سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ تو مکھی سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ تو ایک مکھی کو بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز سلب کر لے جائے تو اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ تو وہ کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ مثالیں کیوں بیان کی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا، چونکہ جن کو تم نے اللہ کے ماں سوا رب مانا ہوا ہے وہ اتنے حقیر اور گھٹیا ہیں، ان کی مثالیں اگر بیان کی جا سکتی ہیں تو مکھی کے ساتھ بیان کی جا سکتی ہیں، مکڑی کے ساتھ بیان کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ مثال ممثل لہو کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے۔ اے یہودیو، اے عیسائیو، کیا تورات میں اسی طرح کی تشبیہات موجود نہیں؟ یہ تو بتاؤ، تورات میں اس طرح کی مثالیں موجود، زبور اور انجیل میں اس طرح کی مثالیں موجود، اور اے شعراء مکہ، یہ تو تم بتاؤ کیا تم اپنے شعراء، اپنے شاعروں میں اس طرح کی مثالیں بیان نہیں کرتے ہو؟ بیان کرتے ہو۔ تو جب اس طرح کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں تو پھر ان پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حق ہے، اللہ تعالیٰ حق ہی کو بیان کرتا ہے۔ اب سنو، اب اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کر دی ہیں، اب ان مثالوں کا بھی ایک اثر ہوگا۔ میری عزت مآب اسلامی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو جب بارش عمدہ زمین پر نازل ہوتی ہے تو اس سے پھل اگتے ہیں، پھول اگتے ہیں، کھیتیاں اس سے اگتی ہیں، اور وہی بارش جب شوریلی زمین پر نازل ہوتی ہے تو اس میں جھاڑیاں اگتی ہیں، اس پر کیا ہوا؟ الٹا اثر ہوا۔ تو فرمایا یہ مثالیں بھی برحق ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے حق کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا اب ان مثالوں کے ذریعے سے جو سلیم الفطرت لوگ ہیں ان کی طبیعتوں پر اچھا اثر ہوگا، اب وہ ایمان میں آگے بڑھیں گے، ہدایت میں آگے بڑھیں گے، اور جو لوگ گمراہ ہیں، فاسق و فاجر ہیں، وہ مزید گمراہی میں بڑھ جائیں گے۔ میری عزت مآب اسلامی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، جیسے ہم غذا کھاتے ہیں، ایک تندرست آدمی غذا کھاتا ہے تو قوت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہی غذا جب ایک بیمار آدمی کھاتا ہے تو کمزوری بڑھ جاتی ہے۔ کمزوری، غذا ایک ہی ہے لیکن اثر کا کیا ہے؟ فرق ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے نتیجہ بھی بیان کر دیا، فرمایا
ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ان اس بات سے، یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعوضۃ فما فوقها، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس بہرحال وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، وہ یقین کرتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ بے شک وہ مثال حق ہے، بالکل ٹھیک ہے، بموقع ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور رہے وہ لوگ جو منکر ہیں، کافر ہیں، سو جو کچھ ہو جائے، فَيَقُولُونَ وہ یہی کہیں گے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے نتیجہ بیان کر دیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں جی، ان کو یہ مثال بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے، واقعی یہ مثال بالکل ٹھیک ہے، باموقع ہے، اور یہ مثال بالکل ممثل لہو کے مطابق ہے، کیونکہ جو معبودان باطلہ ہیں یہ حقیر ہیں، مکھی سے بھی گئے گزرے ہیں اور اسی طریقے سے مکڑی سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ان کی مثال اگر دی جا سکتی تھی تو انہی چیزوں کے ساتھ دی جا سکتی تھی۔ ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، ان کے ہدایت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، ترقی کر جاتے ہیں، ایمان میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جو لوگ خبیث الفطرت ہوتے ہیں وہ گمراہی میں بڑھ جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے کسی کو گمراہ نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کو گمراہی پر قائم رکھتا ہے، الا سوائے الفاسقین، صرف نافرمانوں کو، فاسقوں کو۔ فاسق حد سے تجاوز کرنے والا ہو، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہو۔ میری عزت مآب اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ فسق پہلا درجہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہوا، ایک دفعہ گناہ کبیرہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ گناہ کبیرہ میں پورا انہماک، پورے تسلسل سے گناہ کبیرہ پر اصرار کیے جا رہے ہیں۔ تیسرا گناہ کبیرہ کرنے کے ساتھ ضد پر بھی ہیں، حق کا انکار بھی کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قباح بری خصلتیں بھی بیان کر دیں۔ جو لوگ فاسق ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ ہیں ینقضون جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، پختہ کرنے کے بعد۔ میری عزت مآب اسلامی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، دنیا میں جتنے انسان آ چکے اور جتنے قطع قیامت آئیں گے، سب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر چکے ہیں۔ الست بربکم، جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یہ تو بتاؤ، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے بیک زباں ہو کر کہا، قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، سب اقرار کر چکے ہیں۔ اب پھر یہ فاسق لوگ، فاجر لوگ، کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو توڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے عہد لیا گیا تمام انبیاء سے اور ان کی امتوں سے، تورات میں، انجیل میں، تمام آسمانی کتابوں میں یہ عہد موجود کہ تم نے نبی آخر الزماں پر ایمان لانا ہے اور اس کی شریعت کی اتباع کرنی ہے، اس کی مدد و نصرت کرنی ہے۔ اس عہد کو بھی انہوں نے توڑ دیا، پس پشت ڈال دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ توڑتے ہیں ان تعلقات کو جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ دوسری بری صفت ان کی یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب سے قطع رحمی کرتے ہیں، رشتے ناتے توڑتے ہیں۔ میری عزت مآب اسلامی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، یہ جو صلہ رحمی ہے، تعلق ہے، قرابت داری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، اور یہ کہتی ہے، اے اللہ تعالیٰ، من وصلنی، جو مجھے جوڑے، وصلتہ، تو اس کو بھی جوڑ دے، ومن قطعنی قطعتہ، جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تو جو لوگ آدمی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو توڑ دیتا ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے،
آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کو یہ بات پسند ہو یبسط لہ فی رزقہ، کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے، وینسأ لہ فی اثرہ، اور اس کی عمر دراز ہو جائے، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ سبحان اللہ۔ آج ہر مرد عورت یہی چاہتا ہے کہ میرا رزق بھی کشادہ ہو جائے اور مجھے عمر بھی دراز مل جائے، تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ اور عمل بتا دیا، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ جب رشتے دار تم سے قطع تعلق ہی کر رہے ہوں، جب وہ تمہارے ساتھ برائی کر رہے ہوں، تم ان کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ سبحان اللہ، صلہ رحمی کرنی ہے جی۔ فرمایا کہ یہ جو فاسق فاجر لوگ ہیں یہ قطع رحمی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا، یہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی قطع تعلق ہی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تیسری بری صفت ان کی بیان کی جا رہی ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ لوگ زمین کے اندر فساد برپا کرتے رہتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے ہیں اور اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر شبہات اور ان پر الزام تراشی کرتے ہیں، آل بیت پر الزام تراشی کرتے ہیں، اولیاء اللہ پر الزام تراشی کرتے ہیں، تبلیغ والوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جتنی بھی دین کی جماعتیں چل رہی ہیں کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالے جائیں۔ یہ لوگ فساد فی الارض کر رہے ہیں، یہ مفسد لوگ ہیں۔ جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، علماء کے بارے میں لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، یہ لوگ مفسد ہیں، فساد کر رہے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی بیان کر دیا، بس یہی لوگ ہیں الخاسرون، پورا پورا خسارہ اٹھانے والے، پورا پورا نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہیں، خسارہ اٹھانے والے یہی لوگ، نقصان اٹھانے والے یہی لوگ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم کیوں کر منکر ہو سکتے ہو اللہ کا، تم کیوں کر انکار کر سکتے ہو اللہ کا، اللہ کے تم انکاری کیسے ہو سکتے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تم کو زندہ کیا، اس نے تم کو زندگی عطا کی۔ میری عزت ماں اسلامی ماں بہنوں اور بیٹیوں، مجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، تمام انسانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ فَأَحْيَاكُمْ، زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم کو موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، قبروں سے اٹھا کر میدان محشر میں اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں اب تو ہمارے دوست بہت ہیں، قبر میں کون ہمارا ہوگا، اب تو ہماری سہیلیاں بہت ہیں، حشر میں کون ہمارا ہوگا، اب تو ہمارے دوست بہت ہیں، قبر میں کون ہمارا ہوگا، اب تو ہمارے دوست بہت ہیں، حشر میں کون ہمارا ہوگا۔ کرسی پہ اللہ بیٹھے ہوگے اور حساب ہمارا ہوگا، کرسی پہ اللہ بیٹھے ہوں گے اور حساب ہمارا ہوگا۔ ثم الیہ ترجعون، کرسی پہ اللہ بیٹھے ہوں گے اور حساب ہمارا ہوگا۔ جنت لائی جائے گی، جہنم بھڑکائی جائے گی، اللہ جن سے راضی ہوں گے وہ تو نمازی غازی ہوں گے، اللہ جن سے راضی ہوں گے وہ تو نمازی غازی ہوں گے۔ جس کا فیصلہ ہو گیا جنت وہ بندہ کتنا پیارا ہوگا۔ سبحان اللہ،
آخری میرا دل مچل رہا ہے، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے، دنیا دو کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، تیرے حسن پر میں قرباں تیری نیم سی نگاہ نے، تیرے حسن پر میں قرباں تیری نیم سی نگاہ نے، میرے اجڑے دل کی بستی ایک پل میں ہے بسائی، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو صورت رحمان ہے سنائی، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے سنگ در پہ مرنا، میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں اپنا پیارا بنا لے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں خود بھی نیک بنا، ہمارے بچوں کو بھی دیندار بنا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ، بچیوں کو عالمہ بنا۔ یا اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گھروں میں صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ درس قرآن سننا سنانا اس کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔